بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل ہوں، پریشانیاں ختم اور سب کے کام بنیں۔ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، کچھ چیزیں اپنی لائف میں ایسے ایڈ کریں کہ ان میں کبھی کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی نہ ہو۔ پھر جب ہمارے ذکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے یا ذکر بہت مستقل مزاج سے ہوتا ہے تو وہ ذکر لازمی فیض دیتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، میری زندگی میں بہت مشکلات تھیں، قرض بہت زیادہ تھا، کام میرا چلتا نہیں تھا، کاروبار جو تھا وہ ڈاؤن فال پہ جا رہا تھا مستقل۔ اب کاروبار کی وجہ سے گھریلو جو رشتے تھے میرے، اس میں بھی بہت خرابی آ رہی تھی کہ جتنی فرسٹریشن تھی میں گھر میں نکالتا، میرے بچے مجھ سے دور ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب کاروبار نہیں چل رہا تھا، قرضہ لینا پڑ رہا تھا، تو گھریلو مسائل بھی بہت بڑھ رہے تھے۔ بچوں کی فی آن ٹائم نہیں جا رہی تھی، والدین مجھ سے ناراض تھے، بیوی بھی مجھ سے ناخوش تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا زندگی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں، مسئلے ہی مسئلے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور سکون نام کو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا، نماز ادا کر کے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کی، اپنا دکھ بتانا شروع کیا، اپنی پریشانیاں، ایسے جیسے کہ ہم اپنے کسی دوست کو بتاتے ہیں، اپنے کسی واقف کار کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے سامنے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے استغفار بہت تیز تیز نہیں پڑھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں پڑھا، استغفر اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا، آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے استغفار کے معنوں پر غور و فکر کر کے پڑھا۔ اور جب میں جتنا غور و فکر کرتا، جتنا توجہ دیتا، اتنا میرا دل بھرنے لگتا اور میں رونا شروع کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیتا کہ یار اب فلاں وقت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ کوتاہی ہو گئی، میں نے یہ غلط کام کیا، یہ گناہ کیا، یہ بدنگاہی ہو گئی۔ میں استغفار کرتا جاتا، گناہوں سے توبہ کرتا جاتا۔ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے کی برکت سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مجھے ایسا لگا جیسے واقعی میرے گناہوں کی معافی مجھے مل گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد کچھ دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر استغفار کرنے لگا، اور یہ میری عادت بن گئی۔ چند ہی ہفتوں میں نے نوٹس کیا کہ بہت زیادہ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ میرے گھر والے جو پہلے مجھ سے ناخوش تھے، اب میرا خیال رکھنے لگے، اور بلکہ انہیں فکر ہونے لگی میری کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں پریشان ہوں، قرض دار ہوں، اور جتنے قرض جن لوگوں نے مجھے دیا ہے وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پہلے جو مجھ سے ناراض ہوتے تھے نا، اب وہ میرے فکر اور خیال کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس کیا کہ میرے جو مشکل کام تھے وہ خود بخود آسان ہونے لگے، اور ایسی ایسی جگہوں سے مجھے مدد ملنے لگی جہاں کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے اندر سکون اور اعتماد بڑھنے لگا، میرے دوست، میرے رشتہ دار مجھے فائنینشلی سپورٹ کرنے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ استغفار کی برکت سے مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم دل سے استغفار کریں، سچی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اور اپنی پریشانیاں اللہ عز و جل کے سامنے رکھیں، تو برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں میرا ڈوبا ہوا کاروبار پھر سے چلنے لگا، پھر سے میری آمدنی میں اضافہ ہونے لگا، پروفٹ مارجن بڑھنے لگا، اور اس کی برکت سے میں نے اپنے قرضے ادا کرنا شروع کر دیے۔ استغفار پڑھنے کی برکت سے میرے جتنے رشتے مجھ سے ناراض تھے وہ سب مجھ سے راضی ہو گئے۔ استغفار کرنے کی برکت سے جو میری گناہوں کی عادت تھی وہ ختم ہو گئی۔ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ عز و جل سے میرا رابطہ مضبوط ہوا، اور اب مجھے کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، میں لوگوں سے نہیں کہتا، نماز ادا کرتا ہوں، جائے نماز پر بیٹھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ کو سب بتاتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ من و ان میری مدد ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے، اور میرے کام خود بخود بنتے ہیں۔